یا زہرا غیثین یا زہرا غیثین یا زہرا غیثین ما شاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الحمد للہ الذی دل علی ذاتہ بذاتہ وتنزہ عن مجانست مخلوقاتہ ثم الصلاة والسلام على من أرسله لتزكية العباد وهدايتهم إلى طريق السداد محمد سيد المرسلين وخاتم النبيين صلوات پڑھ لیے بلند آواز وعلى إطرته الطيبين الطاهرين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا اللهم صل على محمد ولعنة الدائمة على أعدائهم من أول يوم ظلمهم إلى لقاء يوم الدين أما بعد فقد قال مولانا علي بن الحسين عليهما الصلاة والسلام أيها الناس من عرفني فقد عرفني ومن لم يعرفني فأنا ابن محمد المصطفى أنا ابن من أسري على البراق على الهوى أنا ابن من صلى الملائكة معه مسنا مسنا أنا ابن من دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى صلوات بر محمد وآل اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه رب ذوالجلال ہم سب کی اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائیں۔ پروردگار فرش عزا بچھانے والوں کو عرش معرفت عطا فرما، ان محبتوں کو، ان جذبات کو، ان اشکوں کو ہمارے لیے ذخیرہ آخرت قرار دے۔ رب ذوالجلال پوری انسانیت کو شعور بیداری حسینیت عطا فرما۔ پروردگار وارث حسین یوسف زہرا کے ظہور میں تعجیل فرما۔ ایک مومن کی درخواست ہے، پریشان حال خداوند کریم بحق شہداء کربلا ان کی پریشانی کو دور فرمائے۔ دعاؤں کی قبولیت اور آپ کی سلامتی کے لیے صلوات بلند آواز سے پڑھ لیجیے۔ اللہم صل علی محمد وآل محمد۔ سید الشہداء علیہ السلام جب مدینے سے مکے کی طرف جا رہے تھے، تشریف لے جا رہے تھے، اہل مدینہ نے اپنی خیرخواہی کا اظہار کیا اور وہ بہتر سمجھ رہے تھے کہ مولا مدینے سے نہ نکل جائیں، یہیں پہ رہیں، ان کے لیے خطرہ ہے، اگر جانا ہی ہو تو اکیلے جائیں، نبی زادیوں کو، سیدانیوں کو، بچوں کو ساتھ نہ لے کے جائیں۔ انہیں معلوم تھا کہ کوفے کے حالات صحیح نہیں ہیں، صنف نسوانیت کے لیے یہ سفر خطرے سے باہر بھی نہیں،
اور خاص کر حجاب اور حیا کے صدف میں جن کے وجود نازنین کی موتیاں پلی ہیں، ان کے لیے مدینے سے باہر جانا بھی انتہائی عجیب سی بات تھی۔ جنہوں نے اظہار رائے کی، مولا کو مشورہ دینے کی کوشش کی یا سفر سے روکنے کی، من جملہ ان میں سے ایک حضرت ابن عباس تھے، یعنی اصحاب میں قریب ترین ہستی آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام کے لور، ہاشمی ہونے کے لحاظ سے بھی برجستہ شخصیات کے مالک شخصیتوں میں سے ایک یہ تھے۔ انہوں نے آگے کہا کہ فرزند رسول اس سفر پہ آپ نہ جائیے، اگر جانا ہی ہے تو ان نبی زادیوں کو نہ لے کے جائیں۔ مولا علیہ الصلوۃ والسلام نے جو جواب دیا ہے یہ پورا محرم و سفر پر محیط ہے اور پوری قیامت تک کے لیے محیط ہے پیغام حسین ابن علی کے بارے میں۔ فرمایا، یا ابن عباس، آپ کا یہ خیر خواہانہ مشورے کا شکریہ، لیکن یاد رکھیے آپ مجھے کہہ رہے ہیں کہ میں تنہا جاؤں۔ بابا نے، زمانے نے بابا کو شہید کر دیا، قاتل نے چہرہ چھپا لیا اور چھپانے کی کوشش کی، مادر گرامی شہید ہو گئی، قاتل نے چھپنے کی کوشش کی، بھیا حسن جام شہادت نوش کر گئے، قاتل اپنا چہرہ چھپانے کی کوشش کر رہا ہے۔ اگر میں بھی تنہا جاؤں یہی صورتحال میرے ساتھ بھی پیش آ سکتی ہے کہ مجھے شہید کیا جائے گا اور قاتل چھپنے کی کوشش کرے۔ لہٰذا میں اپنے بچوں کو، بہنوں کو اسی لیے ساتھ لے کے جا رہا ہوں کہ اگر میں شہید ہو جاؤں تو میری بہنیں قیامت تک کبھی قاتل کے چہرے کو چھپنے نہیں دیں گی۔ قاتل روپوش نہیں ہو سکے گا، اپنے چہرے پر اپنے خیالات کا پردہ نہیں ڈال سکے گا، ہمیشہ کے لیے چہرہ قاتل کا عیاں ہوگا۔ یہ میرے بچے ہوں گے، میرے بیٹے ہوں گے اور میری بہنیں ہوں گی۔ دیکھیے، اس کو کہتے ہیں نور بصیرت، کہ جو شرح صدر کے ساتھ حالات کو گہرائی سے دیکھ لے اور ان کا علاج بھی اس نور امامت اور عصمت کے ساتھ ساتھ علاج بھی کرے۔ نگاہ عصمت سے سید الشہداء دیکھ رہے تھے، واقعی کربلا ہتھیلی کی طرح صاف واضح تھا۔ حضرت سلمان نے جب ہاتھ جوڑ کے درخواست کی کہ فرزند زہرا آپ نہ جائیں، ان کو پورا ماجرا کربلا کا دکھایا، ہتھیلی کے اندر کوئی چیز ڈکی چھپی نہیں تھی مولا سید الشہداء سے، اور یہ منظر بالکل سامنے تھا، ساتھ لے کے گئے۔ اور پیغمبر اسلام علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، ان اللہ شاء یراک قتیلا، تیرے لیے ایک مخصوص درجہ ہے اور وہ جام شہادت نوش کیے بغیر وہ درجہ میسر نہیں آئے گا۔ اور نبی زادیوں کے بارے میں فرمایا، ان اللہ شاء یراہن صبایا، مشیت الہی یہ ہے کہ وہ عصری کی زندگی گزاریں، حکمت الہی تھی۔ لے کے گئے، کربلا واقع ہو گیا، نبی زادیوں نے سامنے سب کچھ قیامت کا منظر دیکھ لیا۔ یہاں تک امامت کی ذمہ داری پوری ہو گئی۔ اب یہاں سے ایک اور امامت کی ذمہ داری ہمراہ تربیت کی ذمہ داری کے ساتھ شروع ہو گئی۔ تربیت، خطبہ متقین نہج البلاغہ کے اندر مولا کا ایک جملہ ہے بہت عجیب، اور وہ منظر، وہ خطبہ، وہ جملہ آپ کو بالکل دربار شام میں، میدان کربلا میں، بازار شام میں اور کوفے کے بازاروں میں اس خطبے کا اثر یوں آیا نظر آ رہا ہے۔ عظم الخالق فی انفسہم
فَصَوْرَ مَا دُونَهُ فِي أَعْيُنِهِمْ، جن کے دل کی آنکھوں نے عظمت الہی کا مشاہدہ کیا ہو، سر کے نگاہوں میں دنیا کے مصائب کے پہاڑ ٹنکا جیسا لگ رہے ہیں۔ دیکھیے، دل کی آنکھوں نے، عظم الخالق فی اعینہم نہیں، فی انفسہم، فَصَغُرَ مَا دُونَهُ فی اعینہم، کائنات کی ہر شے نہ ہونے کے مترادف ہے۔ یہ باپ کی تربیت تھی جو کہا ما رأیت الا جمیلا، میں نے کربلا میں اچھائیوں کے سوا کچھ نہیں دیکھا۔ اور سفیر بنا کے لے کے گئے، سفیر حسین دو، حضرت سجاد، حضرت زینب کبریٰ اور حضرت ام کلثوم۔ سفیر حسین کا مطلب کیا؟ اس کو کھول دیں مطلب کو، سفیر انسانیت، سفیر قرآن، سفیر نبوت، سفیر امامت، سفیر کمال بشر، سفیر 100,000,000 انبیاء۔ اگر حسین وارث آدم ہے تو زینب وارث سفیر آدم ہے، حسین وارث ابراہیم ہے تو زینب کبریٰ وارث ابراہیم ہے، وارث موسیٰ ہے، حضرت سجاد وارث عیسیٰ ہے، وارث موسیٰ ہے، وارث ابراہیم خلیل ہیں، اور اس وراثت کو پورا کر دیا۔ بازار، دربار اور مسجد، منظر شام کا نگاہوں میں رکھیے۔ خوشیوں کے شادیانے بجانے، یزید علیہ اللعنہ نے اہل شام کی محفل رکھی، سارے اکٹھے ہو گئے، خطیب سے کہا منبر پہ جاؤ اور ہمارے شان میں جو آپ کے ذہن میں آتا ہے بیان کرو۔ خطیب گیا منبر پہ، ہر وہ بات جو اللہ جس سے راضی نہیں تھا بولا، ہر وہ بات جس سے اللہ کے دشمن خوش تھے وہ الفاظ زبان سے نکالے۔ مولا علیہ الصلوۃ والسلام نے منبر سے کہا، فرمایا کہ خدا تجھے روسیہ کرے، وہ باتیں کرو جس سے اللہ راضی ہو، تمہاری باتوں سے اللہ ناراض ہوتا ہے، ایسی باتیں نہ کرو۔ خطیب اترا نیچے، مولا نے فرمایا مجھے تھوڑی دیر کے لیے ان لکڑیوں کے اوپر چڑھنے کی اجازت دیں۔ یہ نہیں فرمایا منبر کے اوپر، اس لیے کہ ہر چیز نسبت کی وجہ سے قیمت رکھتی ہے۔ اگر منسوب حسین سے منسوب نہ ہو تو یہ ہمارے آنسو پانی کا قطرہ ہے، لیکن جب منسوب ہو تو گوہر شفاعت ہے۔ دنیا کی خاک کی طرح کربلا کی خاک بھی ہے، لیکن حسین سے منسوب ہونے کی وجہ سے صرف خاک نہیں ہے، خاک شفا ہے۔ علم کو دیکھیے گا، کپڑے کا ٹکڑا ہے لیکن عباس سے منسوب ہو تو علم ہے۔ بڑے بڑوں کے بھی جھنڈے جھکائے جاتے ہیں، بڑے بڑوں کے بھی جھنڈے جھکائے جاتے ہیں، نہیں جھکا ہے کبھی وہ علم حسین کا ہے۔ فرمایا مجھے لکڑیوں پر، چونکہ صاحب منبر ہو تو منبر ہے، نہ ہو تو لکڑیوں کا ٹکڑا ہے۔ صاحب منبر، ہر چیز کی نسبت چاہیے۔ اس دربار میں اور اس مجمع میں صرف یزید حقیقت کو جانتا تھا، بنی ہاشم کی حقیقت کو، اور باقیوں کے ذہن میں کسی کو بھی یہ نہیں معلوم تھا کہ یہ کون ہے۔ عجیب بات یہ ہے، قرآن مجید نے فرعون اور آل فرعون کے بارے میں پیغام دیا کہ فَاسْتَخَفَّ قَوْمَهُ فَأَطَاعُوهُ، آسانی سے کسی قوم کے اوپر حکمرانی کرنا، اور وہ بھی انا ربکم الاعلیٰ کہنا آسان بات نہیں ہے۔ لیکن پہلے کیا کیا؟ فاستخف قومہ، برین واش کر دیا، جوہر انسانیت ان سے چھین لی۔ انہم کالانعام بل ہم اضل سبیلا جب ہو گئے تب کہا فرعون انا ربکم الاعلیٰ، تب مان گئے فوراً۔ فرعون کا انا ربکم الاعلیٰ کہنا اور یزید کا بیعت طلب کرنا دونوں ایک جیسے۔
ایسے برین واش ہو گئے تھے یزید کے آنے سے پہلے کی حکومت کی وجہ سے کہ اب کوئی مشکل راستے میں کوئی مشکل کھڑی نہیں تھی ان کے لیے، آسانی سے وہ بھی کامیاب ہو گیا، یہ بھی کامیاب ہو گیا۔ انہیں نہیں معلوم تھا کہ یہ کون، کوئی حکومت کے خلاف کوئی اٹھنے والا کوئی خارجی الیاذ باللہ ہوگا، پکڑ کے لایا گیا ہے۔ اسی لیے وہ زور دے رہے تھے یار یہ بولے گا کیا، زنجیروں میں بند، آنکھوں میں آنسو، غم اور حزن سے نہ ڈال، لاغر جسامت اور شرافت ٹپکتا ہوا چہرہ، حکومت آپ کی، تخت آپ کا، فوج آپ کی، بولے گا کیا؟ اس نے کہا کہ پھر میرے ہاتھ سے حکومت نکلوانا چاہتے ہو، انہیں میں جانتا ہوں۔ لوگوں کے اصرار پر مولا علیہ الصلوۃ والسلام منبر پہ گئے۔ یوں کہوں کہ اہل شام کی خوش نصیبی تھی کہ آج پہلی دفعہ ان کی زندگی میں حقیقی اسلام کی آواز ان کے کانوں سے ٹکرا رہی۔ اصل کاپی نہ ملے تو اداروں میں فوٹو کاپی پہ گزارا کرتے ہیں، توجہ ہے، اٹیسٹڈ ہو یا نہ ہو، کم از کم اصل نہیں ہے چلو فوٹو کاپی لے آؤ۔ تو شام میں اصل اسلام نہیں پہنچا تھا اور پہنچنے بھی نہیں دیا گیا تھا، کاپی پہ گزارا کیا گیا، اور کاپی بھی بعض اوقات یعنی لائٹ کاپی ہوتی ہے، مشکل سے پڑھا جاتا ہے، مشین خراب ہونے کی وجہ سے وہ اسلام شام پہنچا تھا۔ ان کی خوش نصیبی تھی پہلی دفعہ مجسم اسلام کی آواز، ناطق قرآن کی آواز، مؤذن توحید الہی کی آواز، جانشین پیمبر کی آواز، روح علی کی آواز، شیر زہرا کی آواز، خون حیدر کرار کی آواز وہاں پہنچی۔ درد و آلام و مصائب کی دوا ہے اسلام، درد و آلام و مصائب کی دوا ہے اسلام، خود ہی اسلام شفا پائے ایک بیمار کے ہاتھ۔ خود ہی اسلام، اللہم صلی اللہ محمد وعلی محمد وعجل فرج۔ درد و آلام و مصائب کی دوا ہے اسلام، خود ہی اسلام شفا پائے ایک بیمار کے ہاتھ۔ کون کہتا ہے کہ غازی کے کٹے ہیں بازو، کاٹ کر رکھ دیا غازی نے ستمگار کے ہاتھ۔ منبر پہ مولا تشریف فرما ہوئے، حقیقی منبر کا وارث، اب منبر بن گیا، لکڑیاں تبدیل ہو کے منبر، اور منبر کو بھی فخر ہوا ہوگا کہ اب میرا وقار، میرا وجود اور میری ہستی کو چار چاند لگ گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، خطبہ توحید کے سمندر، فصاحت و بلاغت کے ترائی کے ساتھ اور عشق الہی کے نمی کے ساتھ پیاسے تشنگان معرفت کے سماعتوں کے نظر کر دیا۔ پہلی مرتبہ جب فرمایا ایوہ الناس، میرا سوال یہ ایوہ اہل الشام کیوں نہیں کہا؟ توجہ فرمائیں، اہل شام سامنے ہے نا، یوں کہنا چاہیے شام والو، نہیں، ایوہ الناس، قیامت تک کے آنے والوں کو پیغام اسلام، پیغام الہی، پیغام توحید سنانا ہے۔ سنو ایوہ الناس، من عرفنی فقط عرفنی، جو مجھے جانتا ہے ٹھیک، ومن لم یعرفنی، جو مجھے نہیں جانتا ہے جان لو۔ انا ابن محمد المصطفیٰ، پہلا دھماکہ، ایوان ستم میں زلزلہ آ گیا، اب تک پردہ ڈال گیا تھا۔ یہ جو ہمارے دیوبندی برادران جب حق واضح ہو تو فوراً آتے ہیں، وجہ کیا ہے؟ پردہ ہٹ جاتا ہے۔ اباطیل کے پردے میں حق کی موتی جب چھپائی جاتی ہے تو دست ید اللہ موسیٰ و عیسیٰ و حسن و حسین سے جب یہ پردہ ہٹ جاتا ہے تو حقیقت کے موتیاں ساری نظر آتی ہیں۔ دربار فرعون میں 3 لاکھ کا مجمع تھا، بنی اسرائیل تھے، ہزاروں میں جادوگر تھے۔ سجدہ پہلے سب سے پہلے کس نے کیا؟ جو مقابلے میں آئے تھے۔
ہاں پردہ ہٹ گیا، یہاں پردے میں رکھا گیا تھا، اور باقی ہے فلانی ہے فلانی ہے. ہاں بریکٹ میں ایک جملہ بھی عرض کروں، آئی شیئر بکس کا ایک سافٹ ویئر ہے، اس کے ایک فائل ہے آخر میں مؤلفات المستبصرین، ادھر سے ادھر آئے ہوئے نور بصیرت جن کو اللہ نے دی ہے، کنورٹ ہوئے علماء کے عرب دنیا کے، ان کی کتابیں لکھی ہوئی. مصر کے ایک محقق ہیں شیخ صالح الوردانی المصری، اس نے مذہب تشیع اختیار کر کے 6 کتابیں لکھی ہیں. ان میں سے الخدع پہلی کتاب، خدا کے معنی ہے فریب، اردو میں آئی ہے، اور لیجئے گا پڑھ لیجئے گا. درمیان میں ایک جملہ دیا ہے، جب تک میں تقدس صحابہ کے پردے میں چھپا رہا دین حق نظر نہیں آیا. فریب شیخ صالح الوردانی المصری، عربی میں کتاب الخدع، اردو میں فریب، اس کے درمیان میں یہ جملہ ہے، جب تک پردے تقدس صحابہ میں صحابہ کلہم عدول کے پردے میں رہا، نہ صراط مستقیم نظر آیا نہ دین حق نظر آیا. اس پردے کو ہٹا کر خود کو آزاد کر کے جب دیکھا دین حق نظر آیا اور ادھر آ گیا. یزید نے پردے میں رکھا تھا، اباطیل کے پردے میں، باطل خیالات کے. ایھا الناس انا ابن محمد المصطفیٰ. یہ کیا کہہ رہا ہے؟ ہم نے اب تک کیا سنی تھی باتیں؟ یزید نے کیا بولا تھا؟ یہ کیا کہنے جا رہا ہے؟ انا ابن محمد المصطفیٰ. کہاں محمد مصطفیٰ اور یہ کہاں جوان؟ میزائل پہ میزائل. انا ابن من اسری علی البراق فی الہوا. براق کے سواری کا فرزند ہوں میں. انا ابن من صلی الملائکۃ معہ مثنی مثنی. عالم بالا میں شب معراج جس کے پیچھے فرشتے 2 صفوں میں نماز جماعت پڑھ رہے تھے، میں اس کا بیٹا ہوں. انا ابن من دنا فتدلی فکان قاب قوسین. جبرائیل امین بھی جس کی بلندی تک پر نہ مار سکے، اس مسافر عشق کا بیٹا ہوں. یہاں تک توحید و رسالت کی بات آ گئی. اب اختلاف بھی اس پہ نہیں تھا زیادہ، توحید و رسالت پہ زیادہ اختلاف نہیں تھا. جو بات تھی وہ امامت کی. فصاحت و بلاغت کا ایک کنڈیشن ہے، ایک شرط ہے. حضرت علامہ شاہ صاحب تشریف فرما ہیں، فصیح و بلیغ. بلیغ اسے کہتے ہیں جو بھی بات کرے حالات و مقتضیات و زمان و مکان و سطح ذہنی کو دیکھ کر بات کرے تاکہ بات ضائع نہ جائے، اسے کہتے ہیں فصیح و بلیغ. ٹھیک. طبیب القلوب بھی ایسا ہوتا ہے، بیماری پہچان کے دوا دے. دونوں کام امام سجاد علیہ السلام نے منبر سے کیے. اصل بیماری تھی بغض علی کی. دکھتی رگ پر ہاتھ رکھ کر فرمایا انا ابن، پہلا جملہ دھماکہ ہے، انا ابن من ضرب علی خراتیم القوم حتی قالوا لا الہ الا اللہ. میں اس کا بیٹا ہوں جس نے تمہارے آبا و اجداد کے چہرے پر اتنے تمانچے مارے کہ لا الہ الا اللہ کہنے پہ مجبور ہو گئے. انا ابن، میں بیٹا ہوں، من اس کا، ضربہ مارا، خراتیم خرطوم کہتے ہیں ناک و چہرے کو، خراتیم اس کی جمع ہے. حتیٰ کب تک مارتا رہا؟ حتیٰ قالوا لا الہ الا اللہ، جب تک یہ مسلمان نہ ہوئے. جنگ بدر و صفین و حنین و احد سب کی تاریخ یاد دلاتی. انا ابن من قاتل بین یدی رسول اللہ بالسیفین وطعن برمحین وہاجر الہجرتین وبایع البیعتین ولم یکفر باللہ طرفت عین وقاتل بدر وحنین. صلوات پڑھ لیجئے بلند آواز سے. میں اس کا بیٹا ہوں، پیغمبر اسلام کے آگے آگے 2 تلواروں سے جنگ کرنے والا، 2 نیزے چلانے والا، 2 ہجرتیں کرنے والا، 2 بیعتوں میں شرکت کرنے والا، بدر و حنین کا فاتح
اس کا بیٹا ہوں، میں اس کا بیٹا ہوں جس کی سوچ بھی ایک لمحے کے لیے بھی کفر کی طرف نہیں گئی ہے، جس کی سوچ. اب تم تولتے رہو، ڈومیسائل بناتے رہو، کس نے کس ایج میں اسلام لایا ہے. ہاں، اسٹیج بناتے رہو، ایج بناتے رہو، نادرہ کارڈ بناتے رہو اس میں کہ کس نے کس ایج میں اسلام لایا ہے. ایک معصوم امام کی زبان سے، من لم یکفر باللہ طرفۃ عین کہتے ہیں آنکھ کے پلک جھپک کو. ایک پلک جھپک بھی علی کی سوچ کفر تک نہیں گئی ہے. میں اس کا بیٹا ہوں. کیا فرمایا؟ انا ابن من ضرب بین یدی رسول اللہ، اللہ کے رسول کے آگے آگے ضرب بالسیفین وطعن برمحین، دو چھوٹے چھوٹے جملے، لیکن فضائل علی کا وہ سمندر اور آسمان کہ آپ کے سوچ کا پرندہ بھی اوپر پر نہ مار سکے. ہر سپاہی کا میدان میں دو کام ہوتے ہیں، ڈیفنس اینڈ اٹیک. ایک ہاتھ سے تلوار مارتا ہے، دوسرے سے ڈھال سے روکتا ہے. صحیح؟ مولا نے کیا فرمایا؟ دونوں ہاتھ میں تلوار چلاتے تھے. لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ. کیوں؟ ڈھال کی ضرورت اسے ہوتی ہے جسے یا جان پیاری ہو یا دشمن کو طاقتور سمجھے. لا الہ الا اللہ. کمال فضائل کا سمندر ہے علی. ایک جملہ کافی ہے، اونلی ون سینٹنس کافی ہے. ضرب بالسیفین، سیف ایک، سیفین دو. طعن، طعن کہتے ہیں نیزہ مارنا. بالرمحین، ایک رمحین دو. دو دو سے کیوں؟ ڈھال کدھر گیا؟ ڈھال کی ضرورت جو موت سے ڈرتا ہو، دشمن کو طاقتور سمجھتا ہو. علی موت کا عاشق اور سامنے والوں کو منافقت کی مکھیاں سمجھ رہا تھا. اور شجاعت کے شاہین کے سامنے منافقت کی مکھیوں کی کوئی بات تھی؟ خوف نہیں تھا، بس عشق الہی. آگے بڑھا، فرمایا انا ابن المؤید بجبرائیل والمنصور بمیکائیل. میں اس کا بیٹا ہوں کہ میدان جنگ میں اس کے دو سیکورٹی گارڈ ہوا کرتے تھے، ایک دائیں ایک بائیں. ایک کا نام جبرائیل اور ایک کا نام میکائیل. کیا شان ہے حیدر کرار کا. دوسروں کے بھی سیکورٹی گارڈ ہوتے تھے کہ دشمن کے خوف دلا کے واپس کرتے تھے، اس کا نام شیطان ہے. علی کے ہم سفر میدان میں جبرائیل و میکائیل. دوسرے جو علی کے ہی ہم سفر تھے اسی میدان میں، ان کے ہم سفر ہیں شیطان و ابلیس. یار اتنا بڑا خطرناک ہے، مرحب دیکھو کہاں تم لڑ سکتے ہو، چلو واپس ہو جاؤ. عمر ابن عواد کو دیکھو کہاں تم لڑ سکتے ہو، چلو واپس ہو جاؤ. لیکن ادھر میکائیل و جبرائیل و قرآن مجید میں ہے، انفال میں ہے، اور تفصیل سے سورہ انفال میں دیکھیں کہ کتنے کتنے ہزاروں کے حساب سے فرشتے اور نصرت کے لیے آئے. انا ابن تاج البکائین وارث النبیین امام المتقین. خوف الہی میں رونے والوں کے سرتاج کا بیٹا ہوں، وارث انبیاء کا بیٹا ہوں، وارث انبیاء کا بیٹا ہوں. عجیب نہیں ہے کس منبر سے؟ جس منبر سے 70 سال بدزبانی کی گئی جس کے شان میں. عربی میں ایک ٹائٹل ہے، آغا صاحب تشریف فرما ہے، آیت اللہ مہدی آصفی کی ہے، کمال کا اس نے لکھا ہے. ٹائٹل کا نام ہے عربی میں من الغالب، جیتا کون. میدان جنگ، میدان کربلا میں کون جیت گیا؟ علامہ نقان صاحب نے جواب دیا کہ اگر جان بچانا مقصود تھا تو یزید جیت گیا، اسلام بچانا مقصود تھا تو حسین جیت گیا.
اسلام بچانا تھا تو حسین جیت گئے، جان بچانا تھا تو یزید۔ اب اسلام بچنے کی نشانی کیا ہے؟ جس منبر سے 70 سال بد زبانی کی گئی، اسی منبر سے فضائل حیدر کرار کا سمندر بہایا جا رہا ہے۔ اب بتاؤ کون جیت گیا، کون ہار گیا؟ فرمایا انا ابن شہاب الثاقب۔ شہاب ثاقب ایک ستارہ ہوتا ہے جو ایک سیکنڈ میں ہزاروں کا فاصلہ طے کرتا ہے، میرے ہاتھ سے بھی جلدی یوں دیکھا آسمان میں، اس کو شہاب ثاقب کہتے ہیں۔ یہ تشبیہ ایک طرف، پوری کائنات کی جان ایک طرف۔ کیا کہنا چاہتے ہیں امام معصوم اپنے جد امجد کے بارے میں کہ میرے جد شہاب ثاقب تھے؟ کس کے اوپر؟ مرحب کے اوپر۔ کس کے اوپر؟ مشرکین مکہ کے اوپر۔ کس کے اوپر؟ رسالت کے دشمنوں کے اوپر۔ کس کے اوپر؟ توحید کے دشمنوں کے اوپر۔ یعنی شہاب ثاقب کی طرح بجلی بن کر دشمن پہ ٹوٹتے تھے، اور یہ اسی سے ہو سکتا ہے جس کے اندر عشق الہی ہو اور دشمن کا کوئی خوف و خطر نہ ہو، اور تڑپ رہا ہو، موت کے لیے ترس رہا ہو۔ انا ابن شہاب ثاقب وَأَنَا ابْنُ مُفَرِّقَ الْكَتَائِبِ۔ کتیبہ عربی میں ٹکر کے پہلوان کو کہتے ہیں، کتائب اس کی جمع ہے۔ مرحب و انتر و عمر بن عبدوات، ان جیسوں کو انگلی پہ نچانے والے کا بیٹا ہوں۔ صحیح ہے، مفرق الکتائب۔ انا ابن شہاب الثاقب مفرق الکتائب اسد اللہ الغالب۔ ہاں، چونکہ نعرے لگانے اس کا میں خود نہیں منع کرتا ہوں، چونکہ ٹائم زیادہ جاتا ہے، ابھی آپ کو موقع دے رہا ہوں، تیار ہو جاؤ۔ انا ابن شہاب الثاقب مفرق الکتائب اسد اللہ الغالب الغالب علی کل غالب ذالک جدی علی ابن ابی طالب۔ میں اس کا بیٹا ہوں۔ انا ابن زمزم والصفا انا ابن مکہ و مینا۔ میں زمزم و صفا کا فرزند ہوں، مکہ و مینا کا فرزند ہوں۔ یہاں ذرا روکوں گا۔ فرزندیت انسان کی انسان سے ہوتی ہے۔ شاہ صاحب کا فرزند، حاجی صاحب کا فرزند، چودھری صاحب کا فرزند۔ صفا و مروہ چٹان ہے، مینا و مشعر چٹان ہے، عرفہ میدان ہے، زمزم پانی ہے۔ فرزند کس کا؟ ٹھیک، پیچیدہ مسئلہ آیا، پھر قرآن سے پوچھا ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ۔ صفا و زمزم، ہاں صفا و زمزم، صفا و مروہ و زمزم شعائر الہی ہیں۔ شعیرہ کے معنی ہے نشانی اور علامت، اللہ تک لے جانے والی نشانیاں۔ صفا و کڑیاں دیکھیں حدیث، تاریخ اور آیت کے ساتھ۔ صفا و مروہ و زمزم و مکہ و مینا شعائر الہی۔ مولا نے فرمایا میں فرزند شعائر الہی۔ شعائر الہی سے ہمارا وہ تعلق ہے جو کسی باپ کو بیٹے سے ہوتا ہے، کہ ہمارے ذریعے وہ پہچانے جاتے ہیں اور ان کے ذریعے ہمیں پہچانا جاتا ہے۔ اب آپ کو زحمت میں نے دے کے اس کے اندر، اس حلوہ کے اندر شیر کا شکر ڈالنا چاہتا ہوں اسی خطبے کو۔ عقیدہ جس کا ہے سالم وہی تو حج کو چلے۔ عقیدہ جس کا ہے سالم وہی تو حج کو چلے۔ صفا و زمزم و رکن و حجر حسین کا ہے۔ عقیدہ جس کا ہے سالم وہی تو حج کو چلے۔ صفا و زمزم و رکن و حجر حسین کا ہے۔ خدا کے غیظ و غضب کا کسی کو خوف نہیں، یزیدیت کو زمانے میں ڈر حسین کا ہے۔ فرمایا ایھا الناس اعطینا ستا وفضلنا بسبع۔ اللہ نے 6 عطائیں اور 7 فضیلتوں سے نوازا ہے ہمیں۔
اوتینا، ایک کا نام نہیں لے رہے ہیں کہ ہمارے جد کو، ہماری نانی کو، ہماری دادی کو، ہمارے دادے کو، نہیں، نا اوتینا، خاندان آل محمد کو. کیا؟ 6 عطائیں اور 7 فضیلتیں. کیا؟ العلم والحلم والسماحت والسخاوت والشجاعت والمحبت فی قلوب المؤمنین. لا الہ الا اللہ. اللہ نے یہ 6 عطا کی ہمیں. کیا؟ سب سے پہلے علم. فخر ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے؟ العلم، 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 صرف ایک ٹاپک، ایک موضوع نہیں. العلم، علم افلاک و علم زمین و علم ماکان و علم یکون و علم قرآن و علم تورات و علم انجیل و علم زبور و علم ظاہر و علم باطن و علم جنت و علم توحید و علم اشخاص و علم ادیان. کائنات جس کو علم کہا جائے انسانوں، وہ ہمارے سینے میں. ہم نے کسی کے دروازے پر کاسے گدائی کے لیے کسی کا دروازہ کھٹکھٹایا نہیں ہے. یہ عطا الہی ہے. العلم والحلم، جہاں علم ہوگا وہاں حلم بھی ہے. علم یعنی صبر. حلم کہتے ہیں اس طاقت کو کہ دشمن سے بدلہ لینے کی طاقت ہوتے ہوئے معاف کرنا. اور یہ سیرت آل معصوم ہے، آل محمد. السماحت والسخاوہ، بزرگی اور سخاوت ہمارے شان میں. ہم اپنی حیثیت کو دیکھیں پھر لطف آئے گا کہ یہ فضیلت کے یہ الفاظ ان کے لیے کیسے راس آتے ہیں. آپ کا دروازہ کھٹکھٹایا کسی نے، کون؟ سائل و حقیر و فقیر و مسکین، کوئی مجھے میری مدد کریں. دکان کے دروازے پر، گھر کے، جیب میں آپ کے 2 نوٹ ہوں، 100 کے نہیں 10 کے. گھبرائیے نہیں. ایک بالکل پرانا میلا پھٹا پرانا، ایک بالکل نیا کڑک بینک سے ابھی لایا ہوا 10 کے. صحیح. سائل نے دروازہ کھٹکھٹا کے پوچھا، اللہ کے لیے 2، سچ بتاؤ کون سا دو گے اللہ کو، پھٹا ہوا یا نیا؟ بڑی مشکل میں، آزمائش میں ڈال دیا میں نے آپ کو. میں تو نہیں دے سکتا نیا نوٹ، انشاءاللہ آپ دیں گے. صحیح ہے، بس فیصلہ ہو گیا. ٹھیک. سلام یا امیر المؤمنین. خادم نے پوچھا، مولا کوئی سائل آیا ہے، کیا دوں؟ کیا سے مراد؟ درہم و دینار. درہم بنتا تھا چاندی کا اور دینار سونے کا. کیا دوں؟ مولا نے فرمایا اس سے پوچھو، مجھ سے نہیں، کہ اس کی ضرورت کس چیز سے پوری ہوتی ہے. جیسی اس کی ضرورت پوری ہوتی ہے وہی دو. میری نظر میں دونوں پتھر ہیں. یہ حیدر کرار. باغات، کھجوروں کے باغ میں زحمت و مشقت و عبادت کے بعد باغوان سے پوچھا، یار بھوک لگی ہے، کچھ ہے کھانے کو؟ اس نے وہ گھبراتے شرماتے، مولا ہے تو صحیح لیکن آپ کے شان کے لائق نہیں ہے. کیا ہے؟ کدو پکایا ہے. بعض ہمارے دوست کہتے ہیں نا کدو شریف. وہ کیسے؟ صرف پانی کے اندر، نمک ہو، گھی ہو، گوشت ہو، ٹماٹر ہو، جیسے یعنی آپ بہتر سمجھتے ہیں، کچھ بھی نہیں، پانی کے اندر. مولا نے کہا لے آؤ. دست مبارک شستشو کر کے دسترخوان بچھا کے، جب کہ 2 روٹی کے ساتھ 2 لقمے. یہ پیغام ہے آج کا مولا کائنات کی طرف سے. پیٹ پہ ہاتھ رکھا. جو پیٹ کدو کے اس بے ذائقہ 2 لقموں سے بھر سکتا ہے، افسوس نہیں ہے انسان اس پیٹ کے خاطر جہنم چلا جائے. یہ پیغام علی بن ابی طالب. اس پیٹ کے خاطر حرام، اس پیٹ کے خاطر گناہ، اس کے خاطر جھوٹ بولنا، اس کے خاطر رشوت وغیرہ نے آلودہ کمائی، پانی میں دودھ، دودھ میں پانی، یہ سارا. فرمایا جو 2 لقموں سے کدو کے سالن سے بھر سکتا ہے، اسی پیٹ کے خاطر آدمی جہنم چلا جائے. اوتینا، سماحت و سخاوت و محبت. المحبت فی قلوب المؤمنین، مومنین کے دلوں میں ہماری محبت کی موتی اللہ نے بھر دی ہے. آپ کبھی کبھی سوچتے ہوئے آپ کو افسوس ہوتا ہوگا، اے کاش آل محمد علیہ السلام اتنے عظیم ہستیاں ہیں،
سفینۃ النجات بھی ہے، مصباح الہدا بھی ہے، محبت وحی بھی ہے، خزان العلم بھی ہے، موضع الرسالہ بھی ہیں، مختلف الملائکہ بھی ہیں۔ یہ ساری دنیا والے، سارے دنیا والے ان کے عاشق و گرویدہ کیوں نہیں ہوتے ہیں؟ سلفی ہو، حنبلی ہو، عیسوی ہو، ہندو یعنی یہودی ہو، ہندو ہو، یہ سارے، یہ آپ کی سوچ ہے نہیں ہے؟ بولو ہاں ہے۔ لیکن جواب مولا نے اسی جملے کے اندر دیا، اس لیے کہ ہم پاک ہیں تو ہماری محبت بھی پاک ہے، اور پاک چیز کے لیے پاک ظرفیت چاہیے۔ کیا فرمایا مولا نے؟ ہماری محبت فی قلوب المؤمنین کہا، فی قلوب المنافقین نہیں کہا۔ ہاں مومن ہوگا تو اندر محبت آئے گی۔ عشق حیدر میں تو پتھر بھی پگھل جاتے ہیں دوست، عشق حیدر میں تو پتھر بھی پگھل جاتے ہیں دوست، جس نے دل سے در دیا وہ سنگ در کعبے میں ہے، جن کے بابا پہ لگا دیتے ہو فتوے کفر کے، ان کی قسمت دیکھیے ان کا پسر کعبے میں ہے۔ اعطینا، یہ عطائیں اللہ کی ہے، وفضلنا، 7 فضیلتیں، منا احمد المختار، 1.25 لاکھ انبیاء کا سردار ہمارے گھرانے سے، منا سید الوسیین، اوصیاء کا سردار ہمارے گھرانے سے، منا سبطایا ہذہ الامہ، جنت کے سردار دونوں ہمارے گھرانے سے، منا حمزہ سید الشہداء، احد کے سید الشہداء ہمارے گھرانے سے، منا جعفر الطیار، جنت میں فرشتوں کے ساتھ محو پرواز شہید ہمارے گھرانے سے، منا فاطمہ سیدۃ النساء العالمین، جنت کے سردار، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہ، ہمارے گھرانے سے، منا مہدی ہذہ الامہ، ہمارے گھرانے سے، اللہم صلی علی۔ عجیب نہیں ہے کہ اتنا مفصل خطبہ دیا، سب کو گنجائش بھی دی کہ کوئی کچھ بولے، نیچے سے کوئی مائی کا لال اٹھ کے یہ نہ کہہ سکا کہ ہمارا بھی کوئی تھا۔ آخر کیا کہتا، کس کو لے آتا، کس کی فضیلت بیان کر لیتا؟ دھاڑے مار مار کے لوگ رو رہے ہیں، اور یزید اور اپنے آنکھوں میں اپنی زندگی کے بہار کو خزاں کے کانٹوں میں دیکھ رہا ہے، اور خود کو بلبل بہار سمجھ رہا تھا، اور اب خزاں کا الو بنتا ہوا اپنے آپ کو دیکھ رہا ہے، اور وہ عیاشی کے جو گل و گلاب تھے اب پشیمانی کے کانٹوں میں بدل رہے ہیں۔ مؤذن سے کہا اذان دو تاکہ اس نور کے سیلاب کو روک دے۔ سوال، اذان کا ٹائم ہو چکا تھا کہا اذان دو، یا نہیں ہوا تھا، صرف خطاب مولا کو روکنا چاہتا تھا؟ اگر اذان کا وقت نہ بھی ہوا ہوتا ان کے لیے مشکل نہیں تھی، کیوں؟ یہ اس کا بیٹا تھا جس نے نماز جمعہ کسی اور دن پڑھایا تھا، تو جب جمعے کا وقت تبدیل ہو سکتا ہے تو اذان کا وقت بھی تبدیل ہو سکتا ہے۔ مؤذن کھڑا ہو گیا، کہا اللہ اکبر۔ مولا نے فرمایا میری جان، میرا خون، میری ہڈیاں، میرے رگ رگ سے آواز آتی ہے اللہ اکبر۔ مؤذن نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ، وہی جملہ دہرایا مولا نے، میرے جسم و جان گواہی دیتی ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ مؤذن نے کہا اشہد ان محمد الرسول اللہ۔ مولا نے مؤذن سے کہا رک جا، رخ کیا یزید کی طرف، اب بتا تیرا نانا ہے یا میرا؟ ایک سوال کا جواب دو، اگر بولو گے تیرا ہے جھوٹ بولنے پر لعنت، اگر مان لو کہ میرا ہے اور میں اسی حال میں میدان محشر میں آ جاؤں اور تو اسی حال میں آ جاؤ گے، پیغمبر اسلام قضاوت کرنے والے ہوں گے، کس منہ سے آؤ گے؟ پورا سناٹا چھا گیا محفل کے اوپر، کوئی جواب نہیں دے سکتا ہے۔ اب سمجھ میں آ گئی کہ لوگوں کے نگاہوں سے پردہ ہٹ گیا، لوگوں کے دلوں میں
بغض آل ابی سفیان کی بیج ڈالی گئی اور حب علی کی بیج کی کاش ہو گئی۔ اس خطبے کی وجہ سے اب ابن عباس جیسے بزرگ صحابہ کو یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ حکمت حسین کیا تھی ساتھ لے جانے کی۔ انشاءاللہ میرا اوپر قرض، کل کی محفل میں فرزدق نے جو اشعار مولا کے شان میں کہ حجر اسود کے سامنے 41 اشعار ہیں، اور ان اشعار کی روشنی میں فضائل آل محمد کا سمندر انشاءاللہ کل آپ کی خدمت میں پیش کیا جائے گا، خطبہ زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا کے حوالے کے ساتھ انشاءاللہ۔ ابھی چونکہ دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے، میں نے کتنا تقریباً 50 منٹ مقام اہل بیت بتایا، ابھی 2 جملے پیام اہل بیت جو میری عادت ہے اور روٹین ہے۔ لقب کیا ہے اس امام کا؟ زین العابدین، سید الساجدین، اور کہہ سکتے ہیں ہر امام کے لیے ہے امام المتقین، صرف امیر المومنین علی بن ابی طالب کے لیے، باقی القاب میں سارے شامل ہیں۔ سجدہ کرنے والوں کے سردار، عبادت کرنے والوں کی زینت، اور یہ خطاب میدان محشر میں فرشتے پکاریں گے، اور یہ پیغمبر اسلام پہلے بتا چکے تھے۔ مولا حسین کے سر پر کاندھے پر ہاتھ رکھ کر میرے اس بیٹے سے خدا ایک فرزند انہیں عطا کرے گا کہ قیامت کے دن انہیں زین العابدین کہہ کے پکارا جائے گا، سید الساجدین کہہ کے پکارا جائے گا۔ صحیح، سردار سجدہ کرنے والوں کے۔ اب اگر کوئی سجدہ نہ کرے سرداری رہ گئی۔ ائمہ معصومین شیعوں کے نہ ماموں ہیں، نہ چاچا ہیں، نہ کزن ہیں، نہ دادا ہے، نہ نانا ہے، نہ بھائی ہے، نہ بابا، کچھ بھی نہیں۔ رشتہ ہے عشق کا، رشتہ ہے اطاعت کا، رشتہ ہے محبت کا، رشتہ ہے عبادت کا، رشتہ ہے لقاء الہی کا، رشتہ ہے فلسفہ قربانی کا، رشتہ ہے فلسفہ خلقت بشر کا، رشتہ ہے فلسفہ بعثت انبیاء کا۔ یہ رشتہ ان کے ساتھ ہے۔ اگر یہ رشتہ کٹ گیا، نہ وہ سرداری باقی رہی، نہ کچھ باقی رہا۔ قیامت کے دن اگر ہم کہیں مولا ہم آپ کے ماننے والے ہیں، اور خدا نہ کرے زندگی بھر ایک بھی کبھی سجدہ نہ کیا ہو، فرمائیں گے جب میرا لقب سید الساجدین ہے، آپ نے کبھی سجدہ کر کے میرے ساتھ رابطے کی کوشش کی ہے؟ جب امام سے رابطہ برقرار نہ رہے، نبی سے کہاں، اور نبی سے نہ رہے تو خدا سے کہاں۔ یہ لقب نہیں ہے، دا گریٹسٹ یونیورسٹی آف تربیت ہے یہ انسان کی تربیت کے لیے، یہ سید الساجدین، زین العابدین۔ مولا عبادت میں مشغول ہیں، ابا گر گئی دوش مبارک سے، ابا نماز جاری رکھی۔ بعد میں کسی نے پوچھا مولا آپ کے دوش مبارک سے ابا گر گئی تھی، آپ کو پتہ ہی نہیں چلا؟ مولا نے فرمایا وہ نماز ہی کیا جس میں گرتے ہوئے ابا کا پتہ چلے۔ یہ ہماری نمازوں کو دیکھیں کہ ہم کاروبار بھی نماز میں کرتے ہیں، حساب کتاب بھی نماز میں کرتے ہیں۔ کسی کے ساتھ جھگڑا ہو گیا ہو، پھر نماز شروع ہو، سارا جھگڑا بھی نماز میں ہوتی ہے۔ کسی کے ساتھ دوستی ہو، پھر نماز شروع ہو، دوستی بھی نماز میں ہوتی ہے۔ شادی بیاہ بھی نماز کے اندر، یہ ہماری نماز ہے۔ اور وہ فرمائیں کہ وہ نماز ہی کیا جس میں گرتے ہوئے ابا کا پتہ چلے۔ لا الہ الا اللہ، یہ ہستیاں ہیں، اور یہ پیغام ان کی طرف سے ہے۔ شب عاشور مولا نے کیا پیغام دیا؟ الہی انہو یعلم انی احب الصلاۃ و تلاوت القرآن و کثرت الدعاء والاستغفار۔ شب عاشور پیغام سید الشہداء کہ اللہ میرا رب جانتا ہے، انی اقیم الصلاۃ نہیں ہے کہ میں نماز پڑھنا چاہتا ہوں، احب الصلاۃ، نماز میرا محبوب ہے، معشوق ہے۔ تو جو حسین کا محبوب ہے وہی حسینیوں کا بھی محبوب ہونا چاہیے، نہیں ہونا چاہیے؟ ورنہ وہ رابطہ، وہ رشتہ، وہ محبوبیت باقی نہیں رہتی ہے۔ بڑی زحمت دی میں نے آپ کو۔ مجھے
سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ مصائب حضرت سجاد کہاں سے شروع کروں۔ جس طرح وہ 40 سال روئے ہیں، ہم زندگی بھر روتے رہیں، یہ ہمارے آنسو کبھی خشک ہونے والے نہیں، اور مصائب حضرت سجاد بھی کبھی ختم ہونے والے نہیں۔ امام کی شہادت ایک مصیبت ہے، لیکن جن مصیبتوں پہ امام علیہ السلام زندگی بھر خون کے آنسو روئے ہیں، آئیے ذرا حوالہ دیتا ہوں۔ عصر عاشور ہے، بیماری کے بستر پر حالت غنودگی میں مولا سید الشہداء آئے، اور گرتے ہوئے آنسو نے فرزند ارجمند کو جگا اٹھایا، اور ایک نظر بابا کے چہرہ اقدس پہ ڈال کر ایک درد بھرا بڑی آواز سنائی، بابا عباس کہاں گئے ہیں جو آپ کی یہ حالت ہو گئی ہے؟ اون محمد کہاں ہے جو آپ کا یہ حال ہے؟ ایک ایک کر کے شہداء کا نام لیا تو مولا نے کیا فرمایا، لخت جگر کس کس کا پوچھو گے اس دشت بے کرام میں، آل ہاشم میں یا میں زندہ ہوں یا تو زندہ ہیں۔ اس کے بعد سینے سے لگا لیا، ایک دعا کی تعلیم دی، وہ دعا کل بتاؤں گا آپ کو انشاءاللہ، ہر مہم، ہر غم اور ہر حزن کے لیے بہت ہی مفید ہے۔ دعا کی تعلیم دی، اور اس کے بعد وصیت نامہ آپ کے نام لکھا، شیعتی مہما شربتم ماء عذب فاذکرونی وَإِذَا سَمِعْتُمْ بِقَتِيلًا أَوْ شَهِيدًا فَانْدُبُونِی۔ میرے شیعوں کو سلام عرض کرو، اس کے بعد کہہ دو، اے دور سے میری شہادت کی خبر سن کے رونے والو، مجھ سے پیاسا کوئی نہیں گیا ہے، پانی پیو گے تو میری یاد کر لینا۔ اگر غربت میں کسی کو مارا گیا ہو خبر سنو تو مجھ سے غریب کوئی نہیں گزرا ہے۔ لیتکم فی یوم عاشوراء جمیعا تنظرونی فکیف استسقی لطفلی فابوا ان یرحمونی۔ اے کاش میرے شیعو کربلا میں موجود ہوتے، اپنی نگاہوں سے دیکھ لیتے۔ میں اپنے 6 ماہ مجاہد کے لیے دشمن سے پانی مانگا، جواب میں تیر اور تلوار کی بارش میرے اوپر ہوئی۔ یہ پہلی منزل تھی مولا کی۔ اس کے بعد 11 محرم جو شہداء کے قبروں سے گزارتے ہوئے، جنازوں کے درمیان سے گزرتے ہوئے جو گئے، یہ قیامت کا دوسرا منظر تھا۔ اور بنی اسد کے جنازے دفناتے ہوئے آ کر بابا کے جنازے انہیں دفنا کر آزاداری کی بنا رکھی مولا نے قبر حسین پر ایک جملے سے لکھا، ھذا قبر حسین بن علی الذی قتل عطشانا۔ یہ فاؤنڈیشن ہے، آزاداری کا آغاز حضرت سجاد نے دست مبارک سے خاک کربلا پہ کی ہے۔ یہ بینر وہاں لگایا ہے قبر حسین ابن علی پر، الذی قتل عطشانا۔ یہ مصائب کا آغاز۔ مولا نے فرمایا کن کن مصائب پہ رو گے مولا خون کے آنسو؟ کہا ایک سے ایک مصائب ہیں، میں فراموش نہیں کر سکتا۔ دردناک مصائب کون سے ہیں؟ جملہ سن کے پرسہ دینا۔ کوفہ و شام کے بازاروں اور گلیوں میں گھماتے تھے، یہود و نصارہ کے دروازے کھٹکھٹا دیتے۔ جب وہ باہر آتے تھے تو پوچھ لیتے تھے ان لوگوں کو جانتے ہو؟ وہ کہتے تھے ہم انہیں نہیں جانتے ہیں۔ جملہ سننا، بڑا درد والا جملہ ہے۔ انہوں نے کہا ہم انہیں نہیں جانتے ہیں، تو دشمنوں نے کہا ان کے دادا نے تمہارے دادا کو مارا، ان کے بابا نے تمہارے بابا کو مارا ہے، ان کے نانا نے تمہارے نانا کو مارا ہے۔ جو غافل تھے انہیں بھی ہمارا دشمن بنا دیا۔ آگے بڑھ گئے بازار کی، اور بازار دربار یزید میں داخل ہونے کا میں تفصیل سے عرض نہیں کر سکتا، چونکہ شہادت کی طرف آ رہا ہوں۔ زینب کبریٰ نے جب ہاتھ جوڑا، بیٹا سجاد میری ہمت تمام ہو گئی ہے۔ ایک مرتبہ حضرت سجاد نے ایک جملہ کہا، اماں ذرا سر اقدس بابا کی طرف دیکھ۔ آنسو مولا کے جاری تھے، شاید فرمانا چاہتے ہیں بہن بڑی قربانی آپ کی ہے، لیکن یہ آخری منزل ہے۔ اور دربار میں داخل ہوئے، چھپتی تھی نبی زادی کے پیچھے، کس شرم و حیا سے زندان کی صعوبتیں برداشت ہو گئیں، آزادی مل گئی۔ آئے کربلا کی طرف، کربلا سے بھی مدینہ کی طرف۔ بشیر جزلم نے اہل مدینہ کو باہر امڑ لے آیا، استقبال کے لیے سارے باہر آ گئے، کرسی لگا دی گئی، ہاتھ میں رومال ہے، آنسو خشک کرتے ہوئے۔ اب میں جب مصائب پڑھ رہا ہوں تو کتاب میں دیکھ کے پڑھ رہا ہوں۔
حدیث سے پڑھ کر، استادوں سے سن کر، ایک ہی خطیب ایسا ہے جو کتاب میں نہیں پڑھی بلکہ فرمایا مدینہ والوں میں وہ مظلوم ہوں، میرے سامنے میرے بابا ذبح ہو، مدینہ والوں میرے سامنے میرے بھائی کو مارا گیا، میرے سامنے میرے نبی زادیوں کے چہرے پہ تمانچے لگائے گئے۔ یہ مصائب کا حضرت ابن طاووس نے کتاب لہوب میں جملہ دیا۔ اس منظر میں حضرت محمد حنفی آ گئے سینہ پیٹتے ہوئے، یبن الاخی این الاخی، اے میرے بھتیجے میرے بھائی کہاں ہے؟ حضرت سجاد 3 مرتبہ زمین سے کھڑے ہو گئے، زمین پہ گر گئے، نہ بتا سکے اپنے چچا کو کہ بابا کیسے شہید ہو گئے۔ یہ قیامت کا منظر تھا۔ اب آئیے، ابھی شبیہ تابوت کی آمد ہے۔ میں امام محمد باقر علیہ السلام سے ایک سوال کرتا ہوں کہ کربلا کے میدان میں وہ موجود تھے۔ اے فرزند زہرا، آپ نے 2 جنازے دیکھے، ایک مدینے کا جنازہ، ایک کربلا کا جنازہ۔ مدینے میں بابا کا زین العابدین کا جنازہ بھی آپ نے دیکھا، اور کربلا میں اپنے جد امجد حسین کا جنازہ بھی آپ نے دیکھ لیا، لیکن کس کا جنازہ آپ قیامت تک یاد رکھیں گے؟ میں عرض کروں کہ یہ مدینے کا جنازہ وہ جنازہ ہے جسے اے امام محمد باقر آپ نے اپنے ہاتھوں سے کفن بھی دیا، غسل بھی دیا، اپنے ہاتھوں سے لے جا کر بقیع میں دفنا دیا، لیکن کربلا کے جنازہ جب 11 محرم ان لاشوں کے درمیان سے حضرت سجاد کو گزارا گیا تو ایک جملہ کہا، بابا یہ نہ کہنا مجھے بیٹے نے نہیں دفنایا، یہ نہ کہنا کہ مجھے بیٹے نے نہیں دفنایا۔ بابا پہلے میری حالت دیکھیے، ہاتھ گردن سے بند ہے، پاؤں گھوڑے سے بند ہے، بابا میں آپ کو نہیں دفنا سکتا۔ یہ قیامت کا منظر تھا۔ ابھی آپ اگر لانا چاہیں شبیہ تابوت لا سکتے ہیں۔ یہ دیکھیے کہ حضرت سجاد کے جنازے کو امام محمد باقر نے جب اٹھایا، لیکن جملہ یاد رکھیے، غسل دیتے ہوئے فرمایا کہ میرے بابا کے جسم نازنین پر آرام سے ہاتھ چلائے کہ زنجیروں کی وجہ سے کوئی جگہ خالی نہیں، زخموں سے چور جنازہ، زنجیروں میں جکڑا ہوا جنازہ، 30 سال بابا کے لیے خون کے آنسو رونے والا جنازہ جنت البقیع کی طرف اٹھایا گیا، اور تمام بنی ہاشم نے حضرت سجاد کو اپنے آخری گھر کا حوالہ کیا۔ اتنے میں مولا کا وہ گھوڑا جو 22 سال اس پہ سوار ہوئے اور حج بھی بجا لایا، اپنے سر کو مولا کے قبر پہ مار کے اپنے آپ کو شہید کر دیا، گھوڑا وفات ہو گیا، لیکن اتنا داغ عظیم تھا حضرت سجاد کا۔ آئیے آج ہم بھی سلام کریں، اے حضرت سجاد ہمارا سلام قبول ہو۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ماتم